اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ محترم میرے عزیز القدر علماء کرام، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی سایہ مبارکہ کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ یہ جو کچھ ہم دین کا کام تھوڑا بہت کر رہے ہیں وہ آپ کی سایہ جمیلہ کا نتیجہ اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے سال میں کیا پایا، کیا کھویا، کیا کیا، تو سال کے اندر مختلف اضلاع میں مختلف مقامات پر تبلیغی پروگرام ہوتے رہے اور ساتھی بتاتے بھی رہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ہر پروگرام میں حاضر ہوں، لیکن بعض پروگراموں میں جا سکا اور بعض میں نے معذرت کی ہے، میں نہیں جا سکا، کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچا گیا۔ تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں، اللہ تعالی مجھے یہ کوتاہی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ آپ ساتھیوں کا حسن ظن ہے، جس طرح میرے برخوردار سلمان شاکر ابھی تک یہ فرما رہے تھے اپنا اور میرا نام لے کر کہ ہمارا یہ کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارا یہ کارنامہ نہیں کہ ہم نے حکومتی اداروں میں جماعت کا وجود زندہ رکھا ہے، یہ کارنامہ بڑے بزرگوں کا تھا، لیکن ہم میں سستی ہے، کمزوری ہے، اس کو ہم نے حد المقدور زندہ رکھنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن جس طرح زندہ رکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ میں اس میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس کام کو مزید بہتر انداز میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سرکاری اجتماعات کا یا اداروں کا تعلق ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جو جماعت اہل حدیث کے کام سے یا نام سے واقف نہ ہو، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے اپنا نام یعنی جماعت کا نام اور جماعت کا کردار، اس کا اعتراف کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، تو آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے، آگے وہ سب سے پہلے بزرگوں کی جو خدمات ہیں ان کا خود بخود اعتراف کرتے چلے جائیں گے۔ صرف یہ کوتاہی ہم میں ہے، ہم رابطہ نہیں رکھتے۔ اگر رابطہ رکھتے ہیں تو ہم ان افسران سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید یہ اپنا ناشتہ ہمیں ہی بنا لیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ میرا یہ تجربہ ہے، جب کوئی مذہبی آدمی کسی بھی مسلک کا ہو وہ ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ اندر سے خائف ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دے گا یا کیا لے کے آ گیا ہے۔ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کا خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ چھوٹی جیسی مثال میں دیتا ہوں، پنجاب اسمبلی میں یہ نصاب کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ جو آج تک کام ہوا ہے مجھے وہ رپورٹ دیں کہ عملی اقدامات آپ نے کیا کیے۔ یہ سوال بہت مشکل تھا، اس سوال نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو بڑی باتیں ہوئیں، لیکن بعد میں پنجاب اسمبلی کا جو سیکرٹری تھا اس کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت یہ کام تو نہیں کریں گے، لیکن آپ نے جو ان سے سوال کیا ہے، جس انداز میں کیا ہے، آج تک کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں۔ صرف یہ بات
میں نے آپ کے سامنے اس طرح رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم پینٹ کو، شرٹ کو یا کسی کی وجاہت کو دیکھ کر، کسی کی منصب کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ مرعوب ہونے والی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ طبقہ خود آپ سے مرعوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے منصب کو سمجھیں۔ اپنے منصب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی ادارے میں جائے، سنجیدگی اور متانت سے اس کا ہاتھ خالی ہو اور وہی وہ باتیں کرے جس سے اس کا اور ایک عامی اور بازاری آدمی کا کوئی فرق نہ رہے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ آپ کا احترام کریں، کوئی آپ کا احترام نہیں کرے گا، کوئی آپ کی خدمات کو نہیں دیکھے گا۔ جب آپ پر متانت ہوگی تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ جچے تلے الفاظ کے ساتھ ہوگی، تو وہ خود خواہش کریں گے کہ حضرت آپ 2-4 کلمات ہمارے لیے کہیں یا ہمیں بتائیں۔ تو عموماً ہمارا یہی طرز عمل ہوتا ہے۔ تو مجھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں بھی ہم گئے ہوں ہمیں مایوسی ہو، ہم مایوس ہو کر لوٹے ہو۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عملی زندگی میں آپ کامیاب ہوں، اور آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم پر فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں پاک یوتھ ونگ والے، وہ گاہے بگاہے مختلف علاقوں میں جا کر غریب لوگوں میں راشن بھی بانٹتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے طور پہ تحقیق کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بیمار ہوں، بیماروں کی مدد بھی کرتے ہیں، کئی لوگوں کا انہوں نے علاج بھی کرایا ہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کے گردے ڈیلسز جو ہیں وہ کروائے، ان کے اخراجات انہوں نے برداشت کیے۔ یعنی یہ سارے رفائی کام اگرچہ آپ کے مختلف یونٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری سلسلہ جماعت کی وجہ سے ہی ہے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہی کام ہم اپنے اپنے حلقے میں بھی کریں تو یہ جماعت کی نیک نامی میں، جماعت کی ترویج میں یہ بڑا ممد ثابت ہوگا۔ اور اس میں اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ یہ بیمار ہے، اس کا علاج کروائیں، اس کو دوائی لے دیں، تو کوئی برا محسوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو اچھا سمجھے گا، اس کے دل میں آپ کا احترام اور عزت بڑھے گی۔ اگر یہ کام کریں تو یہ کام آپ کے دینی کام کی ترویج میں بھی کیا ہوگا، معاون ثابت ہوگا۔ کوئی بھی آپ رفائی کام دے دیں، تو اس لیے جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک حضرت الامیر کا تعلق ہے، وہ بھی مختلف میٹنگز میں یا جو مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں تمام جماعتوں کے، وہاں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تقریباً کوئی اجلاس ایسا نہیں کہ جو جماعت کی نمائندگی کے بغیر ہو، بلکہ اگر نہ جائیں تو وہ لوگ جو ہیں اپنے اجلاس کو ناقص سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی خدمات کو قبول کر کے جماعت کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ آگے اس مقام کو قائم رکھنا یا اس سے آگے جانا اب ہمارا کام ہے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔